میری آپ کی اس بات پہ اختلاف ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان ملکوں پر حملہ ہے، لیکن بہرحال میں یہی کہتا ہوں، یہ ان کا بیانیہ یہی ہے ایران کا کہ ہم نے ان ملکوں پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے اڈوں پہ کیا. ساحل بھائی یہی آپ کے سامنے امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوسری مرتبہ حملہ آور ہے، اور مسلم امہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈری ڈری ہمدردیاں، سہمی مذمتیں اور ہوگا، کریں گے وغیرہ وغیرہ. کیا کہیں گے؟ دو باتیں. مصلحت کا جو کارڈ ہے نا، وہ اسلام کے نام پہ نہیں کھیل سکتے آپ. اسلام نے قرآن نازل کر کے اللہ عز و جل نے لاک کر دیا. اب ہم نے صرف اور صرف قرآن سے استدلال کرنا ہے. قرآن کے علاوہ کوئی بھی آپشن آئے گی وہ طاغوت میں انٹر ہو جائے گی. سو یہ وہی بات ہے کہ جیسے غزوہ احزاب ہو رہا ہے اور غطفان نے تیر چلانے شروع کر دیے. اب وہ چلائے انہوں نے مدینہ کی سرزمین سے، مگر ہمیں غطفان پہ واپس جوابی فائر کرنا ہے. بنو قریظہ نے مدینہ کے ساؤتھ سے حملہ کر دیا، ہمیں مدینہ کے ساؤتھ میں حملہ کرنا ہے. سوچیں مدینہ پہ ہی حملہ کیا صحابہ کرام نے، کیونکہ بنو قریظہ مدینہ کے اندر ساؤتھ کے اندر موجود ہے، بٹ میوٹنی ہو گئی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کر دیا ہے. تو اب اللہ کے نبی کے خلاف چاہے مسلمان جائے چاہے وہ کافر جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے گا، اب اس نے باؤنڈری خود ڈیفائن کر دی ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا تو اصول ہے. اس اصول سے میرا خیال ہے شیخ کو بھی اختلاف نہیں ہوگا کہ اصول یہ نہیں دیکھتا کہ شیعہ ہے سنی ہے، اصول یہ دیکھتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے اور کیا کیا ہوا ہے. اب غطفان مدینہ کے نارتھ سے انٹری کر رہا ہے اور بنو قریظہ ساؤتھ سے، تو مدینہ میں حملہ کرنا پڑا صحابہ کو. بالکل اسی طریقے سے یہ لفظ بول دینا کہ شیعہ یا سنی، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ٹیکٹیکل مسٹیک ہے. اس وقت نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اس وقت نتنیاہو ہے. امریکہ اس کا پٹھو بنا ہوا ہے اس وقت، بیکاز ان کی لابی نے اس کو گلے سے پکڑا ہوا ہے. اور 6 مہینے سے بچہ ویٹ کر رہا ہے کہ حملہ کب ہوگا. سب کو پتا تھا جس کو ہلکی سی بھی سینس ہے کہ ایران پہ حملہ ہونے والا ہے. اور ایران پہ حملہ ہونے سے فوراً پہلے ایران اور اسرائیل اور انڈیا کی آپس میں جھپیاں ڈلنی شروع ہو گئی تھیں، اور افغانستان نے پنگا لے لیا پاکستان پیکٹ بنا کے، تاکہ پاکستان کو ڈسٹریکٹ کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان اور ایران کی ٹی ٹی ہے، بائی دی وے وی ہیو اے پیکٹ. اب چونکہ یہ ملٹیپل ڈائریکشن میں پیکٹ ہو رہے تھے، سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ پیکٹ ہو رہا تھا، اور محمد بن سلمان کو پتا ہے کہ اس کی تھریٹ اسرائیل سے اتنی نہیں ہے جتنی کہ ایران سے ہے. کاش کہ اس کو تھریٹ ہوتی اسرائیل سے، اس کو کبھی تھریٹ فیل ہی نہیں ہو رہی اسرائیل سے. بلاکیڈ کے علاوہ تو وزارت خارجہ سعودی عرب نے کبھی بات ہی نہیں کی. اس کے محلے میں سارے بچے مارے گئے ہمارے، مگر نہیں، وہ ٹرمپ کو جہاز ضرور دے دیں گے لے، مگر یہ اسرائیل سے جہاز نہیں کھینچیں گے. یہ ان کے مسائل تو ہیں. تو جب یہ اس طرح کے پیکٹ ہو رہے ہوتے تو عام بندے کو اسٹریٹجکلی ٹیکٹیکلی پتہ چل جاتا ہے کہ بھیا کہانی کسی اور لیول پہ چلی گئی ہے. جیسے کہ ملٹی پارٹی جوائنٹ اگریمنٹ ہو گئے ہیں، آپ میرے دوست بن گئے ہیں، وہ آپ کا دشمن بن گیا، تو میں اس کے دوست کر لیا، اس کے دوست دوستی کر لیا، تاکہ کنفیوژن جو ہے نا، اسلامی استدلال کے علاوہ آپ کوئی سولوشن نہیں، اور نہ ہی کبھی تھا. قرآن کے علاوہ کبھی بھی کوئی سولوشن نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اجازت ہے کہ جتنی مرضی ہم کھچڑی بنا لیں، قرآن سولوشن سمپل ترین دے گا. اب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا پچھلی دفعہ جب وہ نیوکلیئر فیسلٹی کے اوپر انہوں نے ایک F-35 لے آئے تھے، ایران نے کہا تھا ہم نے مار بھی دیا. اس وقت بھی پاکستان میں شیعہ سنی سینٹیمنٹ شروع ہو گیا تھا. یہ موقع تھا علماء کرام کو اسی وقت اینٹی شیعہ اینٹی سینٹیمنٹ سنی سینٹیمنٹ کی، بھائی اس ٹائم کون سا وقت ہے تمہیں شیعہ سنی کر لے گا؟ اس وقت اسرائیل ہے بھائی سامنے. اس سے بڑا کفر کیا ہے جو نتنیاہو ہے؟ اس سے بڑا شیطان خود کیا ہے؟ طاغوت نہیں، ابلیس خود نتنیاہو کے اندر آیا ہوا ہے. تم اب یہاں پہ جو شیعہ سنی کھیلے گا وہ خود اللہ کا دشمن ہوگا کہ تم مسلمانوں میں ڈسرپشن کروا رہا ہے. یہاں پہ اس موقع پہ تم نے سپلٹ کروا دیا. یہ وہی واقعہ ہوگا جو کہ استدلال ہوگا احزاب سے کہ بنو قریظہ کا تھا تو پیکٹ مسلمانوں کے ساتھ، مگر عین موقع پہ انہوں نے پیکٹ توڑ دیا، مطلب تفرقہ ڈال دیا. جو ہمارے حلیف تھے، اور پیچھے سے بس یحییٰ بن اخطب نے آواز لگائی ہے کہ روٹی کھلانے کے پیچھے تو دروازہ نہیں کھول رہا. اس نے اپنی کلچرل غیرت کے پیچھے اللہ کے نبی کا پیکٹ توڑ دیا اور تفرقہ پڑ گیا. اب ہمارا حلیف حریف بن گیا. تو اس وقت جو شیعہ سنی کھیلے گا وہ حلیف نہیں حریف کر دے گا. اس موقع کے اوپر استدلال غزوہ احزاب سے لینا ضروری ہے. اب ایران نے جتنی مرضی بیسس کے اوپر حملہ کیا ہو، اس کو ڈسرپشن اسٹریٹجی بولتے ہیں. ڈسٹریکٹ کرنا ضروری ہے، بیکاز آپ نے ایک نام بہت بڑا جو نہیں لیا، جو کہ اسرائیل کا پٹھو بنا رہتا ہے، وہ ہے ترکی. جب موقع ملتا ہے وہ امریکہ کو اپنا پلیٹ میں حاضر کرتے ہیں، سر یہ لو میری بیسیں اور آ کے کر دو. ابھی بھی اس نے یہی کیا. اس طرح کے 3-4 بڑے مجرم اگر آپ کے محلے میں ہونا تو آپ کو ڈسرپشن کی اسٹریٹجی کھیلنی پڑتی ہے کہ سنگل لینئر اٹیک کریں گے تو پیچھے سے فورس ببل گیس بلڈ اپ ہونا شروع ہوتی ہے. ایک دم اسکیٹر کر دو اپنے اٹیک کو تاکہ کہیں سے نہ پتہ چل سکے. اللہ کا کرم ہے کہ یمن نے بھی فائرنگ کر دی. یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ آپ دیر ملٹی پرونگ وار گوئنگ آن. سعودی عرب کے اوپر اٹیک نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، حد بٹھائی ہوئی تھی کہ یہ غیر مسلم اس سرزمین میں نہ انٹر ہو جائیں. انہوں نے بٹھایا تھا امریکن کب سے. امریکہ کی بیس دنیا کے ہر ملک میں ہو، اسلام آباد میں ہو، مگر حجاز میں نہیں ہونی چاہیے. ارامکو کو حجاز سے باہر ہونا چاہیے تھا. ارامکو تیل کی کمپنی سر جو بھی ہے وہ غیر مسلموں کو اسٹے کی اجازت نہیں، گزرنے کی اجازت جی. اب سعودی عرب کی سرزمین اس وقت آخری ٹائم کے اوپر بھی اور اس وقت بھی پرانے ٹائم کے اوپر بھی سینٹر آف اسلام ہی رہے گی. اس کی سینکٹیٹی پاکستان انڈونیشیا کے برابر نہیں ہے. اب ایران جب اٹیک کرتا ہے نا تو ایران، آپ نے جو سوال کیا تھا نا کہ کیا امریکن ایمبیسی پہ اٹیک کرنا پاکستان کی سورنٹی کے خلاف ہے؟ بالکل بھی نہیں. قطر پہ اٹیک کیا جب کیا تھا انہوں نے تو کون سی جگہ پہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا؟
اگر قطر کی سورنٹی بریچ ہوئی تھی تو قطر کو تو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا، مگر ان کو پڑا تھا، انہوں نے اس بلڈنگ میں اٹیک کیا جہاں پہ بندے گھسائے ہوئے ہم نے اس وقت جو کانفرنس کے لیے آئے ہوئے تھے قطر میں. یہ ایک قطر پہ اسرائیل نے بھی اٹیک کیا تھا جب وہ اسی کی بات کر رہا ہوں میں، وہ حماس والے جب آئے ہوئے تھے امریکی بات کر رہا ہوں. سو قطر ٹوک اٹ ایز اے ٹیکٹیکل اٹیک، اور انہوں نے کہا بھی کہ سر انہوں نے بندے مارے ہیں، قطر تھوڑی مارا ہے. اب بحرین ہو، ابو دھابی ہو، جہاں پہ سب سے بڑا ابو دھابی میں اسرائیل کا جھنڈا لہرا رہا ہے، کب سے سب سے پہلے اسرائیل ابو دھابی میں انٹر ہوا ہے سعودی عرب سے پہلے، وہ اس چیز کے اوپر ہمارا مسلم ری ایکشن سب سے بڑا ہونا چاہیے تھا کہ یار تو ادھر سے تو نکلنا، دفع ہو ادھر سے، تو نے تو پیار سے بھی نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ، یہ ڈپلومیٹک حرکت ہی نہیں ہے. تو مسلمان بچے مارنے کے بعد ہمارے گھر کے اندر میں جھنڈا لہرا رہا ہے سب سے بڑا. تو بات یہ ہوتی ہے دس از اے اسٹیٹمنٹ. اب ایران نے یہ ڈسرپشن کی اسٹیٹمنٹ دی نا، ان کے پاس اتنے میزائل ہیں کہ 18 ملکوں سے حملہ کر سکیں. یہ شروع کا فرسٹ ڈرافٹ اور مسل وار اسٹریٹجی کے اندر ڈکلریشن ہوتا ہے کہ بھیا اس وقت تم جو ہے نا ایک دروازے سے انٹر نہیں ہو سکتے ہو، اور نہ ہی تم ہم سے ایکسپیکٹ کرو کہ لینئر صاحب ایک دو باتیں جی میں اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی لے لیجیے گا.